السلام علیکم ناظرین، رپورٹنگ ود اسد میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے جو وعدے کیے تھے جن میں 1 کروڑ نوکریاں تھیں اور 50 لاکھ گھر تھے، ان کے ساتھ ساتھ ایک وعدہ یہ بھی تھا کہ جو سرکاری ٹیلی ویژن ہے پی ٹی وی، اس کو بی بی سی کی طرز پر جو ہے وہ خود مختار ٹیلی ویژن چینل جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ لیکن اس وقت نہ تو یہاں پر 50 لاکھ جو ہے وہ گھر بن سکے، اور 50 لاکھ کیا، ان کا کوئی 1% بھی نہیں بن سکا، اور 1 کروڑ نوکریوں کے بجائے کوئی 1 لاکھ نوکریاں بھی شاید نہیں لوگوں کو ملی ہوں گی۔ اور کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ جس تناظر سے لوگوں کی نوکریاں گئیں اور جتنی انہوں نے نوکریاں جو ہے وہ کریٹ کی، تو اس میں ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ بہت ہی جو ہے جو 1% بھی نہیں ہے جو انہوں نے کریٹ کی ہوگی، جو انہوں نے وعدے کیے تھے۔ اور پی ٹی وی کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر تو حالات بہت ہی خراب ہیں۔ اور آج آپ کو ایک اہم چیز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے ایک نشریاتی ادارہ، سرکاری نشریاتی ادارہ، جو کہ جس کے وسائل جو ہیں وہ صرف یہ ہے کہ جو بجلی کا بل ہے اس میں ایک زبردستی ہمارے سے عوام سے ایک فیس وصول کی جاتی ہے جس سے اس ادارے کو چلایا جا رہا ہے۔ وہاں پہ جو رپورٹرز ہیں ان کو ادھر سے ہٹا کر وزراء نے جو ہے وہ اپنے ذاتی پبلسٹی کے لیے جو ہے وہ ان کو رکھا ہوا تھا، اور ظلم یہ ہے کہ کیبنٹ جو ہے وہ ڈیزالو کر دی عمران خان صاحب نے جو اتوار کو، اور آج بدھ کا دن ہے، اور ابھی تک یہ لوگ جو ہیں، یہ وزراء کی جو سابق وزراء ہیں، ان کی ذاتی، ان کی نجی جو ہے وہ پبلسٹی، اس کو یہ جو پی ٹی وی کے رپورٹرز ہیں ان کو انہوں نے رکھا ہوا ہے کوارڈینیشن کے لیے، میڈیا کوارڈینیشن کے لیے، پبلسٹی کے لیے، اور یہ ابھی بھی ان کے ساتھ جو ہیں یہ موجود ہیں۔ اور آج ہماری بات ہوئی ہے پاکستان ٹیلی ویژن کے جو ڈائریکٹر نیوز ہیں عارف محمود، ان سے، اور انہوں نے کہا جی کہ اب ہم ان کو فون کر رہے ہیں کہ ان کو ہم پھر بلا لیتے ہیں، وہ واپس آ جائیں، اور اگرچہ ان کو بلانے کی تو ان کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، اور اس میں ایک انکشاف یہ بھی ہوا کہ کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہوئی، زبانی کلامی بات ہوئی کہ جی یہ فلاں بندے کو بھیج دیں، فلاں بندے کو بھیج دیں، فلاں بندے کو بھیج دیں۔ تو اس وقت جو سرکاری یہ جو رپورٹر ہیں سرکاری ٹی وی کے، ان میں ایک تصور عرفات ہیں جو کہ فواد چودھری ان کے ساتھ ہیں، پھر اس کے علاوہ ساتھ فروخ حبیب صاحب ہیں جن کے ساتھ رضوان عارف ہیں ان کے ساتھ، اور ساتھ میں فہد عزیز ہے جو کہ ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ کتنی ایک افسوسناک بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ قرار دیا تھا اپنی ایک رولنگ میں کہ جو ایڈوائزر ہیں اور اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر جو ہیں، ان کا رول صرف یہ ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم کی معاونت کرنی ہوتی ہے، اور یہ گورنمنٹ کے اسپوکس مین کے طور پر کام نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ جو شہباز گل صاحب ہیں، انہوں نے نہ صرف انفارمیشن منسٹری کے بندے رکھے ہوئے اپنے ساتھ ساتھ، بلکہ انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے رپورٹر جو ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ اپنے ذاتی جو پبلسٹی ہے، نجی پبلسٹی ہے، اس کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اور ہمیں جو ہمارے ذرائع نے بتایا وہ نہایت ایک افسوسناک بات یہ بتائی کہ جو شہباز گل کے ساتھ جو ٹی وی کے رپورٹر ہیں وہ ایک سینئر صحافی کے صاحبزادے ہیں، اور ابھی ان کی حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے پی ٹی وی میں جو ہے وہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی، اور ان کو شہباز گل نے کہا جی مجھے بھی کوئی جو ہے وہ رپورٹر دیں، بڑے کام ہیں، میں نے وزیر اعظم کی بڑی پبلسٹی کرنی ہوتی ہے، وزیر اعظم جو ہیں ان کو میں نے پروموٹ کرنا ہے۔ تو فہد جو ہیں ان کو، فہد عزیز جو ہیں ان کو بھجوا دیا گیا، اور ہمیں ذرائع جو ہیں انہوں نے بتایا کہ جو یہ شہباز گل ہیں، نہ صرف یہ کہ یہ انہوں نے جس طرح منحرف ارکان کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کی، کلمات ادا کیے، ان کو گالیاں دیں، یہ جو وہ نوجوان رپورٹر ہے اس کے ساتھ بھی اس کو ہیوملیٹ کرتے رہے ہیں، اس کے ساتھ نازیبا ان کے کلمات جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے رہے اور اس کو برا بھلا بھی کہتے رہے، مطلب ایک ہیوملیشن اور ایک ہراسمنٹ کا جو ہے وہ انہوں نے ماحول جو ہے وہ وہاں پر رکھا ہوا ہے۔ اور یہی انہوں نے ایک یہاں پر یونیورسٹی میں بھی یہ پہلے ان کے اوپر کہا جاتا ہے کہ اس قسم کا ایک کیس چلا تھا ہراسمنٹ کا، وہ کوئی خاتون کے ساتھ، بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ انہوں نے ڈینائی کی۔ لیکن یہ جو ابھی کا جو ہے معاملہ، اس پر تو ہم نے بڑی چھان بین کی تو پتہ چلا کہ یہ باتیں درست ہیں، اور جو یہ شہباز گل صاحب ہیں یہ واقعی جو ہیوملیٹ کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اگر فروخ حبیب ہم دیکھیں، ان کے ساتھ رضوان عارف ہیں، وہ کبھی فیصل آباد جا رہے ہیں تو پی ٹی وی کا رپورٹر بیچارہ ساتھ جا رہا ہے، جدھر بھی جا رہے ہیں وہ ادھر جا رہا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن میں جب یہ لوگ جو رپورٹر ہیں، ان کی نیچر آف جاب جو ہے وہ بڑی ایک آسان ہوتی ہے، شفٹوں میں کام ہوتا ہے، آئے اور چلے گئے، 1-2 سٹوریز دے دیں۔
لیکن منسٹر کے ساتھ کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. منسٹر جناب صبح اٹھے تو آپ نے صبح ناشتے میں جناب اس کے ساتھ کوئی بریک فاسٹ پہ میٹنگ ہے وہ آپ نے وہاں پہ پہنچنا ضروری ہے. رات کو اگر کوئی لیٹ نائٹ جو ہے وہ اس کی ایکٹیویٹی ہے وہ بھی آپ نے اس کی کوریج کروانی ہے. پھر ان کا ایک کام یہ بھی ان کو دیا گیا کہ جو اپوزیشن جو لوگ ہیں وہ نجی ٹی وی چینلز پہ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں اس کی ایک سمری بنا کے جو ہے وہ بھی جو ہے شہباز گل صاحب کو جو ہے اور دوسرے جو منسٹرز ہیں ان کو بھجوائی جاتی ہے اور وہ پی ٹی وی کے رپورٹر بناتے ہیں اور پھر وہ اس کا جو ہے وہ ان کو جواب دیتے ہیں پی ٹی وی میں. اور پھر پی ٹی وی میں ان کا یہ بھی ان کو اسائنمنٹ دی جاتی ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ کس سلاٹ پہ جو ہے وہ ہم آئیں گے اور ہمارے جو ہے وہ انٹرویو یا جو اسپیچ ہے وہ نشر کی جائے گی اور اس کو جو ہے وہ پراپر جو ہے وہ پھر کوریج نجی ٹی وی پہ بھی جو ہے اس کا لنک وغیرہ شیئر کرنا. یہ چیزیں جو ہے یہ ان کی میکسیمم آؤٹ ریچ کے لیے یہ ان لوگوں کو جو ہے وہ وہاں پر رکھا گیا. اور یہ جب ہم نے پاکستان ٹیلی ویژن کے جو ڈائریکٹر نیوز ہیں ان سے بھی جب رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ گئے ہوئے ہیں لیکن ہم ان کو اب واپس بلا رہے ہیں. تو بھئی یہ تو ان کو خود ہی جو ہے وہ اخلاقی جو ہے وہ اس کا جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. اور نیکسٹ ڈے جیسی کیبنٹ ڈیزالو ہوئی ان کو ان جو وزراء ہیں جو سابق وزراء ہیں ان کو واپس کرنا چاہیے تھا ان کو. لیکن یہ کیا ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ جو ایکشن ہے ان کا یہ کیا ریاست مدینہ کے جو اصول ہیں کیا وہ ایسے تھے جہاں پر وہاں پر تو ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے تو ایک چادر جو ہے وہ جب دیکھی کسی نے کہا جی کہ آپ نے جو چادر آپ کی لمبی ہے تو ان کو کیسے آپ نے دی تو انہوں نے جواب دیا کہ بیٹے نے اپنی جو ہے وہ چادر جو ہے وہ مجھے دے دی تھی. تو یہاں پر ایک سرکاری وسائل سے آپ نے ایک کس طرح سے ڈھٹائی کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو یہاں پر رکھا ہوا ہے ذاتی ملازم کے طور پر. یہ کوئی آپ کے زرخرید ملازم تو نہیں ہے یہ. اور اب چونکہ آپ کی حکومت بھی ختم ہو گئی ہے لیکن ان کے نخرے جو ہیں وہ ابھی بھی جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہے. اور صورتحال یہ ہے کہ جہاں پر جو ٹاپ لیول کے جو مینجمنٹ تھی یہاں پر جو ریگولر امپلائیز تھے کسی کو سسپینڈ کر دیا گیا, کسی کو کوئٹہ بھیج دیا, کسی کو تربت بھیج دیا. ایسے ان کو جو ہے وہ لوگوں کو آگے پیچھے کیا ہوا ہے. اور یہاں پر انہوں نے اپنے ہینڈ پک جو ہے پرائیویٹ سیکٹر سے اپنے رشتہ دار دوست وغیرہ ہیں ان کو یہاں پر لا کر جو ہے وہ اکاموڈیٹ کیا ہے. اس کی بھی آپ کو ایک تھوڑی بڑی دلچسپ ایک سٹوری آپ کو بتائیں گے. لیکن فی الحال جو آپ سے یہ شیئر کرنا تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں ان کے حالات ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے جو بیچارے عام جو رپورٹرز ہیں ان کو اپنے جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں اپنی ذاتی شہرت کے لیے. اپنے نجی جو ہے وہ تقریبات میں بھی جو ہے وہ ان سے خبریں شبریں بنواتے ہیں. اور نہ صرف بنواتے ہیں بلکہ پھر ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو دوسرے رپورٹرز ہیں جو پرائیویٹ ٹی وی چینلز پر ان کے ذریعے یہ خبروں کو آن ایئر بھی کروایا جائے. تو بہرحال ابھی جو ہے یہ چونکہ ان سے جب ہم نے بات کی ڈائریکٹر نیوز سے تو انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کو واپس بلا رہا ہوں تو 1-2 دن میں جو یہ لوگ واپس آ جائیں گے. لیکن یہ جو 4 دن 5 دن جو ہے یہ ان کے پاس رہے ہیں یہ سرکاری خزانے سے ان کو تو تنخواہیں ملتی رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ریسورسز بھی جو ہیں وہ پی ٹی وی کے ابھی تک استعمال ہو رہے ہیں. کروڑوں روپیہ جو ہے وہ منسٹرز جو سابق منسٹرز ہیں ان کی کوریج کے اوپر لگتا ہے. پرائم منسٹر جو ہیں وہ ابھی ایکٹنگ پرائم منسٹر ہیں لیکن ابھی بھی ٹیلی فونک جو ہے وہ پروگرام کر رہے ہیں جو کہ پی ٹی وی کی پالیسی ہے کہ اس طرح سے جب کوئی ایکٹنگ پرائم منسٹر ہے یا اس طرح تو وہ اس کی ایک خبر ہوتی ہے اور ساتھ میں اس کا ایک ساؤنڈ بائٹ چلتا ہے 1-1.5 منٹ کی جو ہے وہ اس کی ٹوٹل کوریج ہوتی ہے ایک پورے خبر نامے میں. لیکن ابھی وہ پورے پروگرام کر رہے ہیں اور اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ جو یہاں پر جو لوگ تھے وہ نکمے بیٹھے ہوئے تھے ان کو کوئی کام شام نہیں تھا اور ان کو اٹھا کے یہاں پر لے آئے اور ان کو بڑی بھاری تنخواہوں پہ جو ہے وہ یہاں پر لگا دیا گیا ہے. بہرحال ابھی دیکھتے ہیں سپریم کورٹ میں بھی ایک یہ ایشو جو ہے وہ حکومت کی کہ کیا یہ جائے گی یا نئے الیکشن ہوں گے یا نیا جو کولیشن گورنمنٹ آئے گی یہ ابھی طے ہونا ہے اور امید ہے کہ کل یہ طے ہو جائے گا. تو آپ کو پھر اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. اللہ حافظ.